جب معافی مانگی جائے تو اس میں ہوشیاری چلاکی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں معافی مانگ رہا ہوں تو میں ہوشیاری چلاکی کر کے آپ سے معافی نہ مانگوں، بلکہ میں خلوص سے دل سے کبھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے یا دو بندوں نے کہہ دیا آپ نے زیادتی کر دی ہے، اب مجھے اس غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کر کے کھلے دل سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل. اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے بس اتنا کہہ دیا کہ جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور جب ہم بدلے کی طرف جائیں گے تو جذبات، غصہ ہمارے پر غالب آ سکتے ہیں اور ہم سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بدلہ لینا ہی پڑ جاتا ہے جی تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کتنا بدلہ لینا چاہیے؟ اتنا ہی یا اس سے زیادہ؟ جی سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بدلہ نہ لیا جائے، معاف کر دیا جائے. جیسے ہم اتنی دیر سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہر صورت کوشش کی جائے. معافی سب سے پہلی چیز ہے. عفو درگزر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ کل قیامت والے دن ہر انسان کو معافی چاہیے ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک ایسا موقع ہر انسان پر آئے گا کہ اسے ہر صورت معافی چاہیے ہوگی. تو اگر ہمیں معافی ہماری زندگی کی، ہماری ہمیشہ کی زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معافی کی طرف جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بالفرض اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پھر جو دین اسلام میں، ہماری شریعت میں جو سب سے خوبصورت دین ہے، سب سے پیارا دین ہے، اس دین اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، ٹھیک، جتنی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو، اتنا ہی آپ نے واپس بدلہ لینا ہے. بالکل صحیح. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے مجھے کسی نے تھپڑ مارا تو اب بدلہ، پہلی چیز دین اسلام جو سب سے پہلے مجھے حکم دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. ٹھیک. اگر بالفرض میرا نفس نہیں مان رہا، وہی بات ہے کہ نفس کی تربیت نہیں ہوئی، بالکل میں کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اچھا، اس میں بھی سر دو چیزیں آ جاتی. ایک یہ کہ اگلا بندہ معافی مانگ رہا ہے. صحیح. اگر اگلا بندہ معافی مانگ رہا ہے اور میں پھر بھی معاف نہیں کر رہا ہوں، اس صورت میں تو شدید حدیث مبارکہ میں سخت قسم کی وعید آئی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ لوگ معافی مانگتے ہیں اور اگلا بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس بارے میں وعید یہ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کوئی بندہ کسی سے معافی مانگے اور جس سے معافی مانگی جا رہی وہ معاف نہ کرے، وہ کل قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. اللہ اکبر. اتنی سخت بات. یعنی ایک مسلمان کے لیے حوض کوثر پہ جانا اور وہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوگی. آپ علیہ السلام نے منع فرما دی، یہ بندہ میرے پاس نہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جا رہی ہے اور یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اب اگلا سٹیپ یہ ہے، ہاں یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی معافی نہیں مانگ رہا. صحیح. اور اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو لازمی معاف کرنا چاہیے. اگر کوئی معافی نہیں مانگ رہا تو بدلہ لینا ہے میں نے، تو بدلہ اتنا ہی بدلہ لینا. اگر مجھے ایک تھپڑ جس طاقت سے پڑا اسی طاقت سے میں نے واپس تھپڑ مارنے کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے. بالکل صحیح، بالکل. اچھا، اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب میں واپس بدلہ لینے لگوں گا تو شاید زیادہ زور کا تھپڑ مار دوں. بالکل صحیح. جتنا مجھے لگا اس سے زیادہ مار دوں، یا میں جذبات میں غصے میں آ کے تھپڑ کے بجائے مکہ مار دوں یا کوئی اور چیز مار دوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اگر زیادتی ہو جائے، یعنی جتنی میرے ساتھ زیادتی اس سے تھوڑی سی بڑھ کر میں نے کی، تو اب اس پر مواخذہ ہوگا. شریعت میں پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا. بالکل صحیح. تو بہرحال بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ہر ممکن پہلا راستہ یہی ہے کہ اسی کو معافی کو اپنایا جائے. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معافی مانگنی بھی چاہیے. اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے سر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا اجر یہ ہے. ایک مجھے حدیث مبارکہ اس پر ذہن میں آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنی دفعہ غلام کو معاف کریں. آپ علیہ السلام خاموش. دوسری دفعہ پوچھا، آپ علیہ السلام خاموش. تیسری دفعہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی معافی کی تلقین ہے. تو بدلہ تو بہت بات کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں جو بدلہ لینے کی عموماً بات کی جاتی ہے، اسی ضمن میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی. ماں کے عموماً ہم جب معافی مانگتے ہیں تو دل سے نہیں مانگتے. صحیح. جب معافی مانگی جائے تو اس میں ہوشیاری چلاکی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں معافی مانگ رہا ہوں تو میں ہوشیاری چلاکی کر کے آپ سے معافی نہ مانگوں، بلکہ میں خلوص سے دل سے کبھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے یا دو بندوں نے کہہ دیا آپ نے زیادتی کر دی ہے، اب مجھے اس غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کر کے کھلے دل سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل. اور
اور آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے بس اتنا کہہ دیا کہ جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور جب ہم بدلے کی طرف جائیں گے تو جذبات، غصہ ہمارے پر غالب آ سکتے ہیں اور ہم تو سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں لوگ. زیادہ ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اکثر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، بہت ساری دفعہ یہ دیکھا گیا ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں اس جی کو. بالکل. اب یہ جیسے یہ بہت اچھی مثال کہ گالی دی اور اس کے بدل میں قتل کر دیا. بالکل ایسا. تھوڑی سی جذباتی بات کی تو اب وقتی جذبات میں آ کے ہم سخت سے سخت بات معاملہ تو کر سکتے ہیں، قتل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دنیاوی قبر کا اور آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ آخرت کے معاملات کو سامنے رکھ کر اور کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس دربار میں معافی کے لیے خود کھڑا رہوں گا. بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیر.